بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت اور جہنم کے حوالے سے وہ انفارمیشن دیں گے جو شاید آپ میں سے کم ہی لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ چند دلچسپ اور معلوماتی سوالوں کے جوابات بھی ملیں گے۔ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ یا یہ کہ طلاق یافتہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اور جو اس دنیا میں خواجہ سرا ہیں تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کو جنت میں کیا ملے گا؟ اس طرح جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے تو وہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اس طرح جب چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، یا ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو تفصیل سے ملیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ محترم ناظرین، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے، اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت اور آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ اب آتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف کہ جنت میں مرد کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ دوسرا یہ کہ وہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ تیسرا یہ کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے، اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ واضح رہے مخنث یعنی ہجڑا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، با تکلف ہجڑا بنا ہوا ہو، یعنی چال چلن عورتوں والا بنایا ہو اور حقیقت میں وہ مرد ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو خلقتاً ہی ہجڑا ہو۔ پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کا یہ فعل یعنی ہجڑا بننا ناجائز اور مذموم ہے، اور دوسری قسم کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ بعض میں مردانہ صفات غالب ہوتی ہیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ شرعاً مرد
مرد کے حکم میں شمار ہوتے ہیں، اور بعض خواجہ سراؤں میں زنانہ صلاحیتیں غالب ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ شرعاً عورت کے حکم میں شمار ہوتی ہے۔ لہٰذا جو نیک خواجہ سرا دنیا میں شرعاً مرد کے حکم میں ہوگا وہ آخرت میں بھی مرد شمار ہوگا، اور اس کو جنت میں وہی کچھ ملے گا جو نیک مردوں کے لیے ہے، اور جو خواجہ سرا دنیا میں شرعاً زنانہ کے حکم میں تھی وہ آخرت میں بھی عورت شمار ہوگی، اور اس کو جنت میں وہی کچھ ملے گا جو نیک عورتوں کے لیے ہے۔ تاہم جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں کو وہی چیز دیں گے جو ان کا دل چاہے گا، جس چیز کی خواہش کریں گے وہی ملے گا، اور جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسا نیک خواجہ سرا جو خنثی مشکل ہو، یعنی اس میں نہ مردانہ صفات واضح ہوں اور نہ زنانہ صفات، یا صفات واضح ہوں لیکن باہم متعارض ہوں اور کسی ایک کی طرف کو ترجیح نہ ہو، تو چونکہ جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا اور خنثی ہونا ایک عیب ہے، لہٰذا جنت میں خنثی نہیں ہوگا بلکہ وہ بغیر عیب کے مرد یا عورت ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ اب تیسرا کہ نابالغ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی نابالغ اولاد کو انتقال کے بعد جنت میں ٹھکانہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت اور دوزخ کے سلسلے میں مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں، یعنی وہ اپنے باپوں کے ساتھ جنت میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر کسی عمل کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت میں رہتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، روز قیامت انہیں ان کے آبا کے حوالے کر دیں گے۔ البتہ اولاد کفار کے بارے میں احادیث مختلف ہیں، اسی وجہ سے علماء کی آراء بھی اولاد کفار کے بارے میں مختلف ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا اگر بلوغت کے بعد ان کا مسلمان ہونا اللہ کے علم میں ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بلوغت کے بعد ان کا کافر ہونا اللہ کے علم میں ہوگا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اولاد کفار جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چل بسے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکون کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر زندہ رہتے تو وہ کیا عمل کرتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین و کفار کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں ان کو عذاب نہ ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں تو وہ لوگ کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو مقام اعراف پر ٹھہرایا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، ایک دیوار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو ان کے قیافہ سے پہچانے اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اصحاب اعراف جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب اصحاب اعراف دوزخیوں کو دیکھیں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنا۔ اور جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں ان کے چہروں کی سفیدی سے پہچان لیں گے۔ اصحاب اعراف کے متعلق بہت سے اقوال آئے ہیں، لیکن ان میں راجح قول یہ ہے، اصحاب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اعراف پہ رکھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت ابن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابن عباس، شابی کا قول بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں جنت والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔